تائی امی کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو یہ سب باتیں میں ان سے کرتی. آپ میرے ساتھ یہ سارا سامان ہسپتال لے آئے، لیکن اب مجبوری ہے، کیا کریں. میں چاہتی ہوں کہ جب میرا ڈلیوری کا وقت قریب آئے تو مجھے تو اس کے اس دنیا میں آنے کی بہت خوشی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں جانتی ہوں آپ کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن میں ماں ہوں نا. اس کو ذرا سا بھی احساس ہو کہ یہ اس دنیا میں اکیلا ہے. ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا. بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا. شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں. دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے. شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں. وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں. بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں. تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو. تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا. ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا. بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا. شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں. دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے. شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں. وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں. بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں. تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو. تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا. ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا. بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا. شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں. دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے. شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے،
اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے،
سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے
کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا،
لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے
اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دارا شمشیر کے لیے بہت پریشان ہوگا، اور اب وہ سوچے گا کہ ممی کے مر جانے کا بدلہ بابا صاحب شمشیر سے ہی لیں گے، کیونکہ بابا صاحب کو تو لگتا ہے کہ ممی کی ڈیتھ شمشیر کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے وہ شمشیر کی زندگی مزید تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مہک پر بھی دوبارہ حملہ کروا دیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ بابا صاحب نے تو شیرو کو سپاری دے دی ہے کہ وہ مہک کو قتل کر دے، ورنہ اسے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ شیرو بھی وہاں سے بابا صاحب کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا کہ وہ مہک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ بدل چکا ہے، اور اب وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح سیٹھ دلاور کو پکڑوا دوں اور اس کا سچ سامنے لے آؤں۔ دوسری طرف مہک بھی شمشیر کو سمجھنے لگی ہے۔ شمشیر کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سوچے گی کہ شمشیر تو اتنا عیاش پسند تھا، آخر اس نے اپنی عیاشی کی زندگی میرے لیے ہی چھوڑی ہے، اور اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ وہ شمشیر سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ایسے دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ شمشیر بھی مہک سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری زندگی تنگ کیا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میری زندگی سے میں نکال سکوں۔ تو مہک بھی کہے گی کہ اس میں تمہارا سب کوئی قصور نہیں ہے،
سب کچھ تمہارے بابا صاحب نے ہی کروایا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم اتنے اچھے دل کے مالک ہو۔ تو شمشیر بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گا